بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا حال ہے جنگ میں آج میں ایک اہم ٹاپک پہ آپ کے ساتھ کچھ معلومات شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ یہ آٹا جو ہم کھاتے ہیں اس میں اکثر سنڈیاں پڑ جاتی ہیں۔ اس کا ہمیں کیسے اندازہ ہوگا کہ آٹا ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ ہماری مائیں بہنیں یا ہوٹل والے لوگ جب آٹے کو گوندنے کے لیے برتن سے ٹب سے آٹا نکالتے ہیں تو اگر اس میں سنڈیاں یا اس کے انڈے پڑے ہوں، جو ہی وہ ہاتھ ڈالتے ہیں ہاتھ میں چپچپی سی محسوس ہوتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آٹا ٹھیک نہیں ہے۔ یہ سنڈیاں جو ہے نا سفید رنگ کی ہوتی ہیں اور ان کے انڈے بھی گوند نما ہوتے ہیں، یہ آٹے میں ملے ہوتے ہیں۔ جو ہی ہم ہاتھ ڈالتے ہیں تو وہ جو ہے نا ٹوٹ جاتے ہیں اور ہاتھوں کو چپچپی سی محسوس ہوتی ہے۔ تو ایسا آٹا استعمال کرنا صحت کے لیے بہت نقصان ہے۔ ایک اور آٹے میں کیڑا ہوتا ہے سفید رنگ کا، جسے کچھ لوگ سسری بھی کہتے ہیں، گندم میں بھی ہوتا ہے۔ وہ بھی انڈے دے تو اس کے بھی انڈے میں چپچپی سی ہوتی ہے۔ وہ عام طور پہ گندم میں ہوتا ہے، لمبا سا کیڑا نما ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ آٹے کو گندم کو سسری لگ گئی، کیڑا لگ گیا۔ وہ سسری جو ہے نا دانوں میں سے آٹا نکال دیتی ہے، دانے جو ہے کھوکھلے پڑے ہوتے ہیں۔ ایک اور چیز ہوتی ہے کالے رنگ کا چھوٹا سا جو ہے نا ایک چھوٹا سا ایسا سمجھ لو سسری نما ہوتا ہے، اس کو ایک زبان میں گڈھا بھی کہتے ہیں۔ کیڑا سا ہوتا ہے، کیڑا نما ایک چھوٹا سے رنگ کا کالا سا ہوتا ہے، وہ آٹے میں پڑتا ہے، زیادہ تر گندم میں بھی پڑ جاتا ہے۔ اس سے بھی آٹا جو ہے نا اس کی روٹی صحیح نہیں بنتی، اس میں چپچپی سی ہوتی ہے اور کھانے والوں کو نفرت سی محسوس ہوتی ہے۔ ایک جو سسری کا دانہ ہے، ایک سسری کا کیڑا جو ہے، یہ تقریباً ایک دن میں 1000 انڈے دیتا ہے۔ وہ لاروا بنتے ہیں، وہ 2 دن کے بعد 3 دن کے بعد وہ دوبارہ جو ہے نا کیڑا بن کے سسری بن کے پھر وہ اپنا کام شروع کر دیتے ہیں۔ اگر کسی آٹے میں 2-4 دانے بھی سسری کے پڑ جائیں تو وہ دیکھو کہ وہ کتنے دن کے اندر جو ہے نا فوری طور پہ آٹے کو خراب اور برباد کر دیتے ہیں۔ لیکن ہماری ماں بہنوں کو اس کا اندازہ نہیں ہوتا، وہ جو ہے نا ایسے سمجھتے ہیں کہ شاید آٹا جو ہے نا تبدیل ہو گیا ہے یا آٹا جو ہے نا پڑا پرانا ہو گیا ہے، اس لیے اس کی روٹی صحیح نہیں بن رہی، ہاتھوں میں چپچپی محسوس ہوتی ہے۔ یہ بریک بھی نہیں۔ اگر آپ دیکھیں تو سوجی لیں بازار سے، اول تو دکاندار وہ سوجی چھان کے دیتا ہے، آپ دیکھیں کہ وہ سسری نکال دیتا ہے تاکہ گاہک جو ہے وہ نفرت نہ کرے۔ لیکن اگر وہ نہ چھانے تو آپ دیکھیں گے کہ جب گھر لے آئیں گے تو اس میں بہت ساری سسری پڑی ہوگی۔ یا سوجی کو 2 دن رکھ دیں، 4 دن، تو اس میں دیکھیں گے کہ بہت سارے سسری کے جو ہے نا کیڑے پڑے ہوں گے اس میں۔ تو ان چیزوں کا حل کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ آٹا جب بنتا ہے، خاص طور پہ فلور مل میں آٹے کو جو چکی بناتی ہے اس میں بہت بڑی ہیٹ ہوتی ہے۔ اس میں ان کا اندازہ ہے کہ آٹا کچھ جل جاتا ہے۔ فلور مل مالکوں کا یہ خیال ہے کہ آٹا کچھ جل جاتا ہے، یہ بھی حقیقت ہے، اور اس کا وزن بھی کم ہو جاتا ہے، یہ بھی حقیقت ہے۔ تو پھر وہ اس پرابلم کو پر قابو پانے کے لیے کیا کرتے ہیں پتہ ہے آپ لوگوں کو؟ وہ دانوں کو، گندم کو پانی کے پروسیس سے گزارتے ہیں۔ پانی کے پروسیس سے جو ہی گندم گزر کے چکی میں جاتی ہے، وہ پیستی ہے، تو اس میں تھوڑی سی نمی رہ جاتی ہے۔ وہ نمی جب وہیں آٹا 1.5 مہینہ 2 مہینہ پڑا رہتا ہے شاپ پہ اور چکی فلور مل پہ اور یا چھوٹی شاپ پہ، تو اس میں وہ سسری کیڑے بن جاتے ہیں جو ہمارے گھروں میں آتا ہے اور ہمارے استعمال ہوتا ہے۔ ایک تو وہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ اس کا بہترین حل یہ ہے کہ آپ چکی کا آٹا لیں۔ چکی کے آٹے میں نمی نہیں ہوتی، وہ زیادہ ہیٹ رہتا ہے، کافی دیر گرم رہتا ہے۔ اگر کوئی پرابلم ہو بھی صحیح تو وہ انڈے سسری وغیرہ مر جاتی ہے۔ اچھا، اس کا
ایک حل اور بھی ہے کہ جب آپ آٹا لیں تو کوشش کریں کہ آٹے کو زیادہ سٹور نہ کریں. آٹا تازہ لیں، ہفتے کا 10-15 دن کا تازہ لیں، اس کے بعد اس کو استعمال کریں. جب بھی آٹا لینا، اگر آپ نے فیکٹری کا ہی لینا ہے، فلور مل کا ہی لینا ہے، تو یہ لے کے وہ آٹا لیں جس کی ایکسپائری ڈیٹ کو نہ دیکھیں، یہ دیکھیں کہ مینوفیکچرنگ ڈیٹ کیا تھی، کس دن کو یہ آٹا تیار ہوا تھا. جو آپ کو سب سے نزدیکی ڈیٹ ملے اس تاریخ میں آٹا لیں، کیونکہ اس میں سسری کے امکانات کم ہوں گے. جو ایکسپائری کے نزدیک ہوگا اس میں کیڑے پڑ چکے ہوں گے، وہ آٹا استعمال نہ کریں. اسی طرح آپ جب آٹا لاتے ہیں تو جس برتن میں آپ بار بار آٹا ڈال رہے ہیں اس میں سسری کے گڈھا کیڑے یہ پہلے اس میں پڑے ہوتے ہیں. تو جب دوبارہ ہم آٹا ڈالتے ہیں تو وہ پرانے انڈے، پرانے لاروے جو ہے نا اس میں شامل ہو جاتے ہیں، اور وافر مقدار میں وہ آٹے کو دوبارہ خراب کر دیتے ہیں. تو اس کا بہترین حل یہ ہے کہ ہر دفعہ آٹا برتن میں ڈالنے سے پہلے اس برتن کو پہلے اچھی طرح خالی کریں، اس میں پرانا آٹا نہ پڑا ہو، اس آٹے کو استعمال کر لیں، اور اس برتن کو صاف کریں اور اس کو دھوپ لگوائیں، دھوپ پہ خشک کریں، پورا دن وہ دھوپ پہ پڑا رہے، ہیٹ ہو. اس کے بعد اس برتن میں دوبارہ آٹا ڈالیں. ایک تو یہ مسئلہ ہو گیا. اب آٹا چکی کا بھی ہو، اس میں بھی کیڑے سسری ہو سکتے ہیں، تو اس کا 2-3 طریقے ٹپس بتاتا ہوں، وہ استعمال کریں. امید ہے کہ میری بہنیں، میرے بھائی، ہوٹل والے حضرات ان ٹپس کو ضرور اپنائیں گے. انشاءاللہ تعالیٰ ان ٹپس پہ عمل کریں گے آپ تو آپ کا آٹا محفوظ رہے گا. آپ کا آٹا محفوظ تو آپ کی صحت محفوظ. کیونکہ یہ سسری کیڑے، یہ گڈھا، یہ جانور جو چھوٹے چھوٹے بریک قسم کے کیڑے ہوتے ہیں، انڈے ہوتے ہیں، یہ ہمارے پیٹ میں چلے جاتے ہیں، پھر وہاں بھی یہ اپنا پروسیس جاری رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم مختلف پرابلم کا شکار ہوتے ہیں. ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ پرابلم ہمیں کہاں سے آ گیا. تو اس کے لیے بہترین جو ٹپس ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر لوگ آٹے میں نمک ملاتے ہیں. جہاں بلڈ پریشر کا جس فیملی میں پرابلم نہیں ہے ان کو چاہیے کہ جتنا نمک آٹے میں روزانہ ملاتے ہیں اتنا نمک اس ریشو سے، جتنا آٹا آپ کے پاس آیا ہے اس ریشو سے وہ نمک ملا دیں. تو نمک ملے ہوئے آٹے میں سسری، کیڑا، گڈھا پڑنے کا امکان بہت کم ہوتا ہے، نہیں پڑتا. دوسری بات یہ ہے کہ تیز پتہ اس آٹے میں کچھ پتے ڈال دیں، جو ہی عورت جو ہے گوندنے لگے گی، ہماری ماں بہن، وہ ان پتوں کو نکال کے دوبارہ اس ٹب میں ڈال دے گی اور آٹے کو گوند لے گی، روٹی بنا لے گی. تیز پتہ ڈالیں. تیز پتہ اگر دستیاب نہیں ہے تو کڑی پتے ڈالیں. کڑی پتے ڈالنے سے بھی سسری کیڑا آٹے میں نہیں پیدا ہوتا. اگر کڑی پتہ بھی آپ کے پاس دستیاب نہیں ہے تو پھر نیم کے پتے ڈالیں. نیم کے پتے ڈالنے سے بھی سسری کیڑا پیدا نہیں ہوتا. اگر نیم کے پتے بھی آپ نہیں ڈال سکتے تو پھر لونگ لے لیں. لونگ کی چھوٹے چھوٹے کپڑے میں جو ہے نا 10-10، 12-12 یا 20-20 لونگ کی کپڑے میں پوٹلیاں چھوٹی چھوٹی بنا کر وہ آٹے میں ڈال دیں. لونگ کی خوشبو سے، کیونکہ یہ اینٹی وائرس ہوتا ہے، اس کی خوشبو سے کیڑے سسری آٹے میں نہیں پڑیں گے. اگر یہ بھی نہیں کر سکتے آپ تو پھر آپ دال چینی کو کپڑے میں پوٹلیاں بنا کر وہ ڈال دیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا آٹا ہر لحاظ سے محفوظ رہے گا. یہ میں نے کافی سارے ٹپس دیے ہیں، آپ ان میں سے جو آپ کو آسان لگے وہ استعمال کریں. ایک بات. دوسری بات میں نے عرض کیا ہے کہ آٹا اتنا لیا کریں جتنا 10 دن میں آپ کا استعمال ہو جائے، تاکہ اگلے 10 دن کے لیے دوبارہ آٹا لیں اور اس برتن کو دوبارہ آٹا ڈالنے سے پہلے اچھی طرح صاف کریں اور دھوپ لگوائیں. ہر دفعہ اس کو دھوپ لگوانا، گرم کرنا اشد ضروری ہے، اور اس کو ایک دفعہ ہر ہفتے 15 دن کے بعد نیٹ کلین کرنا، خالی کرنا، اس کو اچھی طرح چھانٹ پکڑ کرنا بہت ضروری ہے. اس کے ساتھ ایسے لوگ جو آٹے کا، جو اپنا گندم کا ذخیرہ کرتے ہیں، خاص طور پہ گھر کے لیے ہم لوگ اکثر ہر فیملی والے لوگ جو ہے نا گندم کے موسم پر گندم لے لیتے ہیں تاکہ پورے سال کی گندم ہمارے استعمال میں ہو. تو وہ جو ہے نا
ایسا کریں کہ اس گندم میں ایک بازار سے مختلف قسم کی کیمیکل کی گولیاں ملتی ہیں، وہ رکھیں تاکہ ان میں کیڑے نہ پڑیں گندم میں۔ اور جب بھی گولیاں گندم میں رکھیں تو اس کی ارد گرد شاپر محفوظ کر کے چڑھا دیں، تاکہ کوئی کیڑا، کوئی جاندار، کوئی چیز بھی ادھر پیدا ہو تو وہ ان کی کیمیکل کی سمیل سے، ان گولیوں کی سمیل سے، ان کے گولیوں کے اینٹی بائیوٹک فنکشن سے وہ کیڑے گندم میں پیدا ہی نہ ہوں، آپ کا گندم محفوظ رہ جائے۔ اتنا گندم نکالیں جتنا آپ کو ضرورت ہے، باقی کو محفوظ رہنے دیں۔ اور جب بھی گندم آپ نے سٹاک کرنا ہو گھر کے استعمال کے لیے تو اس کو سٹاک کرنے سے پہلے اچھی طرح دھوپ لگوائیں، اچھی طریقے سے خشک ہوگا تو اس میں کیڑا نہیں پڑے گا، ایک بات۔ دوسری بات، باہر برسات کے موسم پر یہ نمی قدرتی طور پر اندر پیدا ہو جاتی ہے، اس موسم کے اینڈ پہ ضرور گندم کو دوبارہ دھوپ لگوانی چاہیے، دوبارہ صاف کرنا چاہیے، اور دوبارہ اس میں جو ہے نا مختلف کیمیکل کی ٹیبلٹ جو ہے نا، گولیاں یا جو بھی آپ نے دوائی استعمال کی ہے وہ دوبارہ استعمال کرنی چاہیے، تاکہ سال کے اینڈ تک آپ کی گندم محفوظ رہے۔ آپ کو کھانے کے لیے اچھا آٹا ملے گا، اچھی گندم ملے گی تو آپ کی صحت بھی اچھی ہوگی۔ اگر آپ نے آٹے میں کو محفوظ کرنے میں، آٹے کو استعمال کرنے میں، آٹے کو سسری کیڑے سے بچانے کے لیے اچھی تدبیریں کر لی جیسا کہ میں نے عرض کی ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی صحت بھی اچھی ہوگی۔ کیونکہ جب ہم اچھا کھائیں گے، جب ہم جراثیم، کیڑوں سے، سسری سے پاک خوراک کھائیں گے تو وہ خوراک ہمارے جسم کو طاقت بھی دے گی اور ہمیں بیماریوں سے بھی محفوظ رہیں گے۔ تو میرا یہ مشورہ ہے کہ میری اس ویڈیو کو، میری اس کاوش کو، میری ان معلومات کو زیادہ سے زیادہ دوستوں میں، بہنوں میں، حلقہ احباب میں، ہوٹل والوں کے ساتھ شیئر کریں، تاکہ ہر آدمی آٹے کو مختلف جراثیموں سے، مختلف سنڈیوں سے، مختلف سسریوں سے، مختلف کیڑوں سے، مختلف لاروے سے محفوظ رکھے اور لوگوں کو کھانے کے لیے اچھی خوراک ملے اور لوگوں کی اچھی صحت ہو۔ مجھے امید ہے کہ آپ میری اس ویڈیو کو لائک بھی کریں گے اور دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں گے، تاکہ اس کار خیر میں آپ کا بھی حصہ ہو جائے۔ تھینکس، ملتے ہیں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔